ایک نقش بندی بزرگ کے پاس ایک مرید گیا تو وہ کہنے لگا کہ پرواہ نہ کر، میں تمہیں داڑھی رکھنے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر جنت میں کوئی بھی داڑھی کے بغیر گیا تو میں تمہیں بھی ضرور لے جاؤں گا، مگر بغیر داڑھی والے نے جنت میں جانا نہیں۔ اس مرید نے یہ سن کر فوراً داڑھی رکھ لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقش بندی طریقت میں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ کو بھی انہوں نے بڑی مشکل سے اکاموڈیٹ کیا تھا کہ ان کی تو باطنی داڑھی ہے، تو طریقت کے راستے پر چلنا بڑی محنت کی بات ہے اور یہ بڑا مقام ہے۔ طریقت کے راستے میں سنگت ضرور ہونی چاہیے۔ عام طور پر نیکی کے راہ کی سنگت گمراہ نہیں ہوتی، لہٰذا اگر آپ کو تنہائی میں چلنا مشکل ہو رہا ہے اور پہچان مشکل ہو رہی ہو تو پھر آپ نیکی کی سنگت بنا لو، تب یہ سنگت کامیاب ہوگی۔ محمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ پانی بھرن سے ہلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے، یعنی سب سہیلیاں اپنے رنگین گھڑے لے کر پانی بھرنے چلی ہیں، لیکن کامیاب وہی کہلائے گی جو گھڑا بھر کر واپس پہنچے گی۔ منزل تو سب کی اپنی اپنی ہوگی، لیکن عام طور پر راستے کی گمراہی اجتماعیت کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ اگر سنگت میں دو آدمی مل کر من اور تو کی بحث کریں، باہمی نفس کو بیان کریں، تو اس سنگت کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان دونوں آدمیوں کی گفتگو اگر باہمی ہو، یعنی صرف مابین تک ہی رہ جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، میں وہاں رہتا ہوں، آپ کا مکان کتنے کمرے پر مشتمل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو دونوں گمراہ ہو گئے۔ آپ بات کو سمجھتے نہیں۔ اگر دونوں یعنی وہ آدمی صرف اپنی ذات کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اپنے احوال اور اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں تو گمراہ ہو سکتے ہیں، اور عقیدہ کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ دین کو بیان کرنے کے لیے کم از کم سنگت 5 افراد کی ہونی چاہیے، 4 شخص راستہ چلنے والے اور 5واں ان کے راستے کی نشاندہی کرنے والا ہوتا ہے۔ 4 آدمی فیصلہ کر کے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے کی اگر بغیر کسی حوالے کے ہی تلاش شروع کر دیں تو بھی بالعموم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ کراؤڈ بن جاتا ہے، ہجوم بن جاتا ہے، جماعت بن جاتی ہے۔ تو 4 بندے عام طور پر گمراہ نہیں ہوتے۔ گمراہی یہ ہے کہ اپنے نفس کی تائید کرانا، اپنے وجود کی تائید کرانا، اپنے جسم کی تائید کرانا یا اپنی ذات کو تسلیم کرانا، اور یہ سب گمراہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا منصب پیغمبری ہو تو وہ خود کو پیغمبر تسلیم کرائے گا، لیکن آپ کا ایسا کوئی منصب نہیں ہے، اس لیے آج کا انسان اپنی ذات کو تسلیم کرانا چاہتا ہے اور یہاں پر مار کھا جاتا ہے، کیونکہ اب کسی درویش پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلیم کرائے، کیونکہ دین کا راستہ مکمل طور پر بیان ہو گیا ہے۔ تو دوستوں میں ذات کی پہچان کرانا دوستوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر 2 دوست مل کر تیسرے سفر پر روانہ ہو جائیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ان کی آپس کی گفتگو بند ہو جائے، یعنی میں اور تو کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اگر ایک ساتھی کہتا ہے کہ ادھر چلو تو دوسرا چل پڑتا ہے اور پھر یہ سفر چلتا رہتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے کے اس سفر میں بعض اوقات چلنے والوں کو اس راستے کی حقیقت آشنائی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آشنائی مشکل ہو تو پھر آپ سنگت اختیار کر لو۔ عام طور پر ان راستوں پر چلنے والے نیک ہوتے ہیں یا کم از کم بدی چھپا جاتے ہیں۔ پیر صاحب بھی اس کی بدی کو چھپا دیتے ہیں، اس لیے جہاں بدی کو مدھم کر دیا جائے تو وہ راستہ نیک ہوتا ہے، اور جہاں پر نیکی کی جائے وہ نیک راستہ ہے۔ نیکی کے راستے پر نیکی کے لیے اگر انسان ریاکاری پر مجبور ہو جائے تو آج کے دور میں یہ بھی نیکی ہے۔ نیک راستے پر انسان نیکی ریاکاری کے طور پر کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بھی نیک راستہ ہے۔ ریاکاری میں نیکی کرنا بھی نیکی ہے، جھوٹ موٹ کی تسبیح کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ ریاکاری میں بھی نیک ہونا چاہتے ہو تو آپ کو نیک ہونے کی تمنا مبارک ہو، کیونکہ آپ کو نیک ہونے کا عمل تو نہیں آیا، لیکن نیک ہونے کی تمنا مبارک ہو۔ اگر کوئی جھوٹی موٹی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی تو مشہور ہونا چاہتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دو اور اسے آپ نمازی ہی کہو، کیونکہ وہ گنہگار تو مشہور نہیں ہونا چاہتا بلکہ نیک مشہور ہونا چاہتا ہے۔ وہ ریاکار ضرور ہے لیکن نیک مشہور ہونا چاہتا ہے، تو آپ اس کو نیک ہی کہو، پھر ایک وقت وہ توبہ کر کے اصل نیک بن جائے گا۔ اس لیے عام طور پر آپ اللہ کے سفر میں یہ دیکھیں گے کہ ابتدائی سفر کا خاصا حصہ
ریاکاری کا ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر آپ اللہ کے سفر میں یہ دیکھیں گے کہ ابتدائی سفر کا خاصا حصہ ریاکاری کا ہوتا ہے، اور پھر ریاکاری چلتے چلتے ایک دن عین تسلیم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اگر جھوٹے آدمی نے سچا نام لیا تو سچے آدمی نے اس کا جھوٹ دور کر دیا۔ تو یہ سچ کا کام ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا اللہ کو پکارتا رہا، اس کا خیال کہیں اور ہے لیکن اللہ ہی اللہ کرتا جا رہا ہے۔ تو ایک روز اللہ کو پتا چل گیا کہ فلاں شخص اللہ اللہ کر رہا ہے، اور پھر بات بن گئی۔ بس آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، پھر تو اعمال کی کمی بیشی اور ریاکاری بھی کور ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ انسان پہلے دن ہی سے مخلص ترین ہوتا ہے، بلکہ چلتے چلتے ہی انسان سیکھتا ہے۔ اس لیے اس کائنات میں آپ چلتے جائیں، عقیدہ درست رکھیں، سفر کرتے جائیں، اور ہم سفروں کی پہچان کرتے جائیں۔ ہم سفر وہ ہے جو اس سفر پر مائل ہو، اس سفر پر روانہ ہو، اور جو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے، اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ آخر ایک دن منزل مقصود مل جائے گی۔ تو یہ کائنات آپ کی پرورش کرتی ہے، اور آپ اس کائنات کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کائنات ہی آپ کو سب کچھ عطا فرماتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا شعبہ یہ پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بارش کون برساتا ہے؟ ہم بارش برساتے ہیں۔ بارش سے زمین میں پیداوار اگاتے ہیں، اور پیداوار میں جانوروں کے لیے چارہ ہوتا ہے، اور پھر تمہارے لیے جانوروں سے دودھ آتا ہے۔ اللہ کریم کے کام دیکھو کہ اس کا کتنا بڑا کمال ہے۔ فطرت کی انتہا بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو نے دیکھا نہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان سے میں نے کس طرح پاکیزہ دودھ کی نہر جاری کر دی ہے؟ یعنی کہ دودھ کو دیکھو، گائے کو دیکھو اور بھینس کو دیکھو، تو دودھ تو ایک پاکیزہ شے ہے، اور بیان کس کا ہے؟ اللہ کی اپنی ذات کا، اور حوالہ کس کا ہے؟ پوری کائنات کا۔ تو یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجب کائنات بنائی ہے کہ اس کا بیان اللہ کا اپنا بیان ہے۔ ہم بارش برساتے ہیں، ہم بادل لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ لفظ ہم لگا دو تو باقی ساری کائنات اللہ کا جلوہ ہے۔ اب اللہ کو ماننے والا لفظ ہم ضرور لگائے، ورنہ کائنات میں وہ کافر ہو کر مر جائے گا۔ فطرت یہی ہے کہ بادل جو ہیں بارش برساتے ہیں، اور اس سے گندم، چارہ، جانور، گوشت، کپاس، اون اور کپڑے، یہ ساری کائنات کا مشاہدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کائنات کے مشاہدے میں مشاہدہ کرانے والے کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد وہ واپس لے جائے گا۔ اس لیے اس سفر کے دوران ہونے والے واقعات کو اللہ سے تعلق کے حوالے سے سمجھنا۔ کوئی مشکل آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، کوئی خوشی آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، اور غم میں بھی اللہ سے رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کریں جیسے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کا ہر اگلا قدم عین منزل حق ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قدر حقیقت کے قریب رکھیں تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کس حد تک اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، ورنہ یہ کائنات اتنی عظیم اور اتنی وسیع ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اور اگر اپنی سمجھ آ جائے تو یہ کائنات ساری آپ کے لیے ہے، اور یہ پورے کا پورا مشاہدہ ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، لیکن زمین تو بچھونا نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر مان لیا تو پھر یہ بچھونا ہی ہے۔ اگر آپ اس کی بات سمجھ جائیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے ہیں، اور یہ بادل آپ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اگر اللہ آپ کے لیے ہے تو پھر ہر شے ہی آپ کے لیے ہے۔ بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ آپ نے صرف خدا کو ماننا ہے، اور پھر خدا کی کائنات ساری آپ کی اپنی کائنات ہے۔ پھر آپ نے اس کائنات میں آسانی سے اپنی منزل طے کرنی ہے۔ اس سفر میں جب نور کے مقام پر آئیں گے، اس سفر میں جب نور کے مقام پر آئیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سمجھ آئے گی۔ پہلے آپ مشاہدات دیکھیں گے، نفس کو دیکھیں گے، انسان کو دیکھیں گے، انسانوں کی پہچان کریں گے۔ اس کے بعد مقام روح آتا ہے، اور مقام نور آتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ ان سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کائنات کے اندر
کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی عطا فرمائی کہ آپ کو وہ محبت جلوہ گر نظر آئے. پھر آپ کہیں گے کہ دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی. حق تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے. تو سارا راز اور ساری بات تو اتنی ہے. اس لیے آپ کے لیے موقع ہے کہ سنگے در پر کچھ مانگ لیں. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگے در بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا مشاہدہ وہاں پر اس مقام تک چلا جائے گا تو پھر آپ کو زندگی اور موت دونوں کے اندر معنی نظر آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ زندگی اور موت ایک ہی شے کا نام ہے. جس طرح دن اور رات ایک شے کا نام ہے، یعنی سورج کے دو رخ ہیں، سورج کے دو نام ہیں، ایک نام دن اور ایک نام رات ہے. سورج ادھر آ جائے تو دن اور ادھر چلا جائے تو پھر رات. جس طرح دھوپ چھاؤں سورج کے نام ہیں اور ایک ہیں، اس طرح زندگی اور موت ایک ہی شے ہے، اور یہ اللہ کی شان کے دو الگ شعبے ہیں. جس طرح نیند آپ کو رات کے وقت راحت دیتی ہے، اسی طرح زندگی کی طویل تھکن میں موت ایک آرام کا ذریعہ ہے. یہ نیند کا ایک عرصہ ہے اور پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا جائے گا. پھر آپ کے ساتھ اللہ کا اپنا ہمیشہ کا تعلق ہو جائے گا. اس لیے زندگی اور موت ساری ایک ہی بات ہے، ایک مقام ہے جو ضرور آنا ہے. آپ یہ بات آج ہی سمجھ لو، ورنہ بعد میں تو سمجھ آ ہی جائے گی. وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں حاصل اور محرومی ایک شے ہے، یعنی حاصل ہو گیا یا کچھ چلا گیا سب برابر ہے. ویسے بھی حاصل آپ کے وجود کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خیال کے حاصل کا حاصل ہے. اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی شے ہیں، آپ کے اسی مکان میں شادیاں ہونی ہیں اور اسی مکان میں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں گے. تو گویا کہ آپ کا ہر حاصل آپ کا خیال ہے، اور حاصل کا جدا ہونا بھی آپ کا خیال ہے. مثلاً آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے، پھر وہ بڑی ہو جائے گی. وہ بیٹی حاصل تو ہو گئی، اب جدا ہونی ہے. بلکہ آپ دعا کراتے ہو کہ اس کی رخصتی ہو جائے. تو گویا کہ بیٹی کا رخصت ہونا والدین کے لیے باعث مسرت ہے. تو اسی طرح سے ہے خوشیوں کا آنا، حاصل ہونا، حاصل کا چلے جانا اور خود رخصت ہونا. سارا کھیل اسی کائنات میں چلتا رہتا ہے، اور آپ کی کائنات جو ہے اسی طرح سے بنتی رہتی ہے. اور پھر تو غم اور خوشی برابر لگتے ہیں، اسی طرح دوست دشمن برابر لگتے ہیں. یہ سارے کائنات کے روپ ہیں، دن اور رات اس کے روپ ہیں، خوشی اور غم اس کے روپ ہیں. اور اگر یہ سب انلارج کر دیا جائے تو زندگی اور موت ایک ساتھ ہیں، اور دونوں اللہ کے حکم ہیں. ایک حکم اس انداز کا ہو تو یہ زندگی، اور اس انداز کا ہو تو موت کہلاتا ہے. گویا کہ کائنات کے مشاہدے کے بعد جب اللہ آپ کو اپنا مشاہدہ کراتا ہے تو آپ اسے موت کہتے ہیں، حالانکہ وہ عین زندگی ہے. یہ زندگی حجاب ہے، اور یہ زندگی مالک سے دوری ہے. اس زندگی میں آپ اللہ سے دور ہیں، اور اس نے آپ کو اس کائنات میں انوالو رکھا ہوا ہے. اور جب صاحبان قلوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا مشاہدہ کرا، اور وہ کائنات کو ہٹا کے آپ کو اپنے اوپر لاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، جبکہ حقیقت میں وہ بندہ زندہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو وہ اصل زندگی آ جائے گی. کائنات اللہ کا روپ ہے، اور اس کائنات سے نکلنا اللہ کا اصل ہے. گویا کہ زندگی اور موت ایک ہی شے ہے. یہاں زندگی میں اللہ کا جلوہ ہے، اور زندگی کے بعد اللہ آپ ہے. جلوہ ذات سے آگے ہے، فقط ذات ہی ذات. تو یہ زندگی جلوہ ذات ہے، اور آگے فقط ذات ہی ذات ہے. اب چونکہ صرف جلوہ ذات ہے، اس لیے ہم جلوہ ذات میں محو ہیں، مبتلا ہیں. یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر ذات ہی ذات ہوگی. اب آپ خود پہچان لیں کہ زندگی کون سی ہے اور موت کون سی ہے، اور آپ کو کس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کائنات پر یا کائنات کے بنانے والے پر. یہ راز واضح ہو جائے تو پھر آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا اس کائنات اور کائنات کے مالک سے کیا تعلق ہے.